شفیع جان، آپ سے چاہوں گا کہ اس کے اوپر رد عمل مل جائے۔ خواجہ آصف صاحب کا بھی خیال ہے کہ آپریشن انیویٹیبل ہے، انہوں نے لفظ استعمال کیا۔ محمود مولوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ فوج کو سپورٹ کریں تاکہ اندر جو انٹرنل آپ کی سیکیورٹی ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے۔ آپ کا رد عمل؟ دیکھیے، جہاں تک آپریشن کی بات ہے، جہاں تک ملٹری آپریشن کی بات ہے، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہو۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ دہشت گردی ختم ہو کے یہاں پہ ہم امن کی طرف بڑھیں، ترقی کی طرف بڑھیں، خوشحالی کی طرف بڑھیں۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنا چاہتے ہیں یا ملٹری آپریشن کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک نیشنل پالیسی بنائیں۔ اس نیشنل پالیسی میں صوبائی حکومت کو آن بورڈ لیں، یہاں کے قبائلی عمائدین جو مشران ہیں ان کو آن بورڈ لے، ایک ٹی یو آر سیٹ کرے اور اس ٹی یو آر کے مطابق یہاں پہ کارروائی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا ندیم صاحب کہ 20 سال سے یہاں پہ ملٹری آپریشن ہو رہا ہے۔ کیا 20 سال سے جب ملٹری آپریشن ہو رہا ہے تو یہاں پہ دہشت گردی کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ یہاں پہ دہشت گرد کیوں بڑھ رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جو آپریشن یا جو پالیسی ابھی کی ہے آپ کی، وہ ناکام ہو چکی ہے، وہ پالیسی شفٹ ہونا چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں۔ کیا شفیع جان اس میں آپ کی صوبائی حکومت اپنی ذمہ داری محسوس کرے گی؟ کیونکہ ضرب عضب وہ پہلا آپریشن تھا جس سے مجھے لگا تھا کہ بہت ایک انتہائی ہائیسٹ لیول کے اوپر کمٹمنٹ بھی دکھائی گئی، لوگوں نے بہت بوجھ اٹھایا، ڈسپلیس کیا گیا، انٹرنلی ڈسپلیس ملینز لوگ تھے جو اپنے گھر بار چھوڑ کر باہر آئے۔ اس کے بعد ایک سٹیج آئی جس میں بات چیت آپ ہی کی حکومت کے اندر، پی ٹی آئی سینٹر میں بھی آپ کی حکومت، صوبے میں بھی آپ کی حکومت، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس پروسیس کو سپورٹ کیا۔ جب لوگوں کو دوبارہ آنے کا ٹی ٹی پی کے لوگوں کو موقع مل گیا، کچھ جیلوں سے بند لوگوں کو رہا کیا گیا، تو یہ غلط کام کیا گیا، اس کی اصلاح کرنے کے لیے دوبارہ ہمیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ دیکھیے ندیم صاحب، جہاں تک ڈسپلیسمنٹ کی بات ہے یا جہاں تک ضرب عضب کی بات ہے، تو وعدے تو ہمارے ساتھ بھی نبھائے نہیں گئے فیڈرل حکومت نے۔ فیڈرل حکومت نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جو لوگ ڈسپلیس ہوں گے 17 ارب روپے ہر سال آپ کو دیے جائیں گے۔ پچھلے 3 سالوں میں انہوں نے 1 روپے ہمیں نہیں دیا۔ پچھلے 3 سال سے جو بقا خیل پہ ڈسپلیس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو صوبائی حکومت دیکھ رہی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہم دیکھیں گے، ہمارے لوگ ہیں، ہمارا مینڈیٹ ہے، ہماری حکومت ہے، انہی لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے۔ لیکن وعدے تو ان کی طرف سے لیکن آپ پوری نے نہیں میرے ہوتے۔ سوال کا جواب نہیں دیا کہ جن لوگوں کو واپس آنے دیا گیا، جی سوات کا بڑی مشکل سے کنٹرول حاصل کیا گیا تھا، وہاں پر دوبارہ ان دہشت گردوں کو واپس آ جانے دینا یا جیلوں سے بند لوگوں کو رہا کر دینا، کیا یہ عقل مندی تھی؟ لیکن ندیم صاحب، ری سیٹلمنٹ کی جو بات آپ کر رہے ہیں وہ تو جولائی 2022 میں شہباز شریف کے جب وہ پرائم منسٹر تھے اور پیپلز پارٹی اس کیبنٹ کا حصہ تھی، وہاں پہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ان لوگوں کو یہاں پہ عمل درآمد نہیں، سٹارٹ آبی کے دور سے ہوا۔ اب یہ بات درست نہیں ہے، اس کی کنٹینیوشن آپ کہیں کہ وہ پی ٹی ایم کی گورنمنٹ نے کی۔ نہیں ندیم صاحب، آپ نے سٹارٹ کیا۔ ندیم صاحب ایک منٹ، انگیج ہم نے کیا ان لوگوں کو، لیکن جو فائنل ری سیٹلمنٹ تھی وہ شہباز شریف نے کی۔ اور جب ہم یہاں پہ چیخ رہے تو تھے پھر آپ دونوں ذمہ دار ہو گئے، آ رہے ہیں، ان لوگوں کو روکا جائے، دونوں ذمہ دار ہو گئے، ان لوگوں کو روکا جائے، ان لوگوں کو روکا جائے، تب یہ کہتے تھے کہ نہیں یہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ اب یہ لوگ جب بڑھ گئے ہیں، نمبرز ان کا بڑھ گیا ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملٹری آپریشن کرنا ہے۔